گناہ بخشواؤ گے، توبہ کرو گے، اللہ معاف کر دے گا۔ یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ تو مانا یہ کہ جو سابقہ تمہاری زندگی کفر کی اور معصیتوں کی، اس سے توبہ کرو، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اپنا چہرہ دین توحید کی طرف سیدھا کر لو، استغفار کر کے طبعاً توحید قبول کر لو۔ استغفار پہلے، استغفار کر کے جو کام کرو گے اللہ قبول کر لے گا۔ اور اللہ بخشنے والا ہے، تمہارے گناہ جیسے بھی ہوں، کفر جتنا بھی شدید اور عظیم، اللہ سب معاف کر دے گا، تمہارے کفر کو معاف کر دے گا۔ کفر کی حالت میں تم نے جو گناہ کیے، جرائم کیے، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا، اللہ سب معاف کر دے گا۔ استغفار کر کے دین توحید پر قائم ہو جاؤ، اور اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف رکھو، دائیں بائیں کی باتیں مت سنو۔ آج قدم قدم پر گمراہی کے اسپیکر موجود ہیں، گمراہی کے دعات موجود ہیں۔ نہیں، جو کتاب و سنت کی خالص بات کریں، اللہ کے دین کے داعی ہوں، ان کو سنو اور اپنا چہرہ رخ دین کی طرف سیدھا کر لو اور استغفار کرتے رہو۔ وویل للمشرکین، اور بربادی، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ مشرکین کون ہیں؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے، آخرت کا کفر کرنے والے۔ یعنی مشرکین کفار کی 3 چیزیں بیان کی۔ ایک، ان کا شرک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ ان کے تعلقات مختل ہیں بالکل۔ اللہ کے ساتھ تعلق اسی بندے کا صحیح ہے جو توحید پر قائم۔ شرک کرنے والے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک، ان کا بگاڑ اللہ کے ساتھ ہے ان کے شرک کی وجہ سے۔ دوسرا بگاڑ لوگوں کے ساتھ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، مال خرچ نہیں کرتے۔ مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، ان زکوٰۃ کی پوری تفصیل مدینہ میں حصے بنے، اتنا مال ادا کرو، اونٹ ہوں تو ان کا یہ نصاب ہے، بکریوں کا نصاب، گائے کا نصاب، چاندی سونے کی بات، روپے پیسے کا نصاب، یہ سارے حصے مدینہ میں بنے۔ مگر مکہ میں بھی مال خرچ کرنا فرض تھا۔ ذکر آتا ہے زکوٰۃ کا۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہ زکوٰۃ کسی نہ کسی صورت مکہ میں موجود تھی اور صحابہ ادا کرتے تھے، اور کفار زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ مانا لوگوں کے حقوق میں خلل پیدا کرنے والے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے۔ یہ 3 دن کے اوصاف بیان ہوئے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ بگاڑ اللہ کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے، یہ بگاڑ لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے۔ حالانکہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ امور ایمان میں سے، ارکان ایمان میں سے ہے، یہ اس کے منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، عمل کیے نیک عمل کیے کی تعریف کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ کی خواہش کا عمل ہو جتنا مرضی خوبصورت ہو، آپ کے باپ دادا کی خواہش کا عمل جتنا مرضی خوبصورت ہو، سونے اور چاندی کا ہو، نبی کی مہر نہیں، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ عمل صالح وہ جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کر لیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ کٹنے والا، نہ ختم ہونے والا، اس میں کبھی انقطاع نہیں۔ عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا ہے جو بالکل نہ ختم ہونے والی۔ ما لہ من نفاد، جو اللہ کی نعمت جنت کی، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی بندش نہیں ہے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ وہ روکے جائیں گے نہ وہ منع کیے جائیں گے۔
مسلسل ان کو جنت کی نعمتیں ملتی رہیں گی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عقیدہ سنوار لیا اور پھر عمل اچھے کیے بالکل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ تو عقیدہ توحید کی بنیاد ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو، یہ عمل صالح ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے جنت کا، جہاں ایسا اجر ہوگا، ایسا ثواب ہوگا جس میں نہ کوئی تعطل ہوگا، نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، نہ کسی قسم کا انقطاع ہوگا۔